بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمد نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی مسلمانوں کے بہت ہی اعلیٰ حکمران گزرے ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کی بہت خدمت کی۔ ایک رات وہ اپنی خوابگاہ میں سو رہے تھے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور پریشان سے ہو کے کہنے لگے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے۔ وہ اس خواب کو لے کر بہت پریشان تھے کیونکہ یہ خواب پہلی مرتبہ نہیں آیا تھا، بلکہ یہی خواب سلطان کو مسلسل 3 راتوں سے آ رہا تھا، اور آج پھر وہی خواب آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی سے فرما رہے تھے کہ یہ فلاں 2 آدمی مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ اب اس خواب کی وجہ سے سلطان خاموش کہاں بیٹھ سکتے تھے۔ سلطان فوراً کوئی سپاہی لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت آپ کا محل دمشق میں تھا۔ اس وقت سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے دمشق سے مدینہ کا سفر قریباً 1 مہینے کا تھا، لیکن سلطان نے بغیر آرام کیے یہ سفر جاری رکھا اور تقریباً 15 دنوں میں یہ سفر مکمل کر لیا۔ سلطان نے وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے مدینہ میں آنے جانے والے تمام راستے بند کروا دیے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں کے تمام لوگوں کو ایک دعوت پر بلایا۔ مقررہ وقت پر تمام لوگ آئے اور دعوت کے بعد چلے گئے۔ سلطان نے ہر کسی کو بغور دیکھا، لیکن وہ 2 چہرے آپ کو نظر نہ آئے۔ اب سلطان بہت پریشان ہوئے اور مدینہ کے حاکم سے پوچھا، یہ بتلاؤ ایسے بھی کوئی ہے جو اس وقت دعوت میں نہ آیا ہو؟ تو مدینہ کے حاکم نے کہا کہ مدینہ کے رہائشی تو سب آئے ہیں، لیکن 2 زائر ایسے ہیں جو اس وقت دعوت میں نہیں آئے۔ سلطان نے کہا، یہ بتاؤ وہ لوگ کس قسم کے ہیں؟ تو حاکم نے کہا کہ وہ بہت نیک اور اچھے ہیں، پورا دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ سلطان خود ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر طرف چلا گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ان کے گھر میں صرف ایک چٹائی تھی جو فرش پر بچھی تھی، اور 2 پلنگ اور کچھ ضروریات زندگی کا سامان تھا۔ سلطان کو وہ چٹائی کچھ مشکوک لگے تو سلطان نے وہ چٹائی اٹھوا دی تو اس چٹائی کے نیچے ایک سرنگ نکلی ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ جا کر چیک کرے یہ سرنگ کہاں جاتی ہے۔ سپاہی نے آ کر بتایا، یہ سرنگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور فوراً ان دونوں کو پکڑنے کا حکم دیا۔ اب ان کی پوچھ گچھ شروع ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ لیکن جب ان کو مجبور کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں یہودی ہیں۔ اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانا چاہتے تھے۔ یہ سن کر سلطان نے فوراً ان دونوں کی گردنیں اڑا دی اور فوراً ملک بھر سے بہترین معمار کو بلوا کر انہیں اس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے تاکہ اس کے بعد کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہ پہنچ پائے۔ بعض مورخین کے نزدیک سلطان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بھی چومے ہیں۔ یہ سلطان نور الدین زنگی 231 ہی تھے کہ جن کے خواب میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہیں خدمت کا موقع دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان ایک بہت ہی نیک ترین آدمی تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی ہم پر ایسے ہی حکمران مسلط فرمائے جو آ کر آپس میں لڑنے کی بجائے عوام کی خدمت کرے اور تاریخ میں اپنا نام شامل کریں۔ اگر پسند